لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. اور وہ وقت یاد کرو جب کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے فرمایا کہ میں اس سفر میں برابر چلا جاؤں گا یہاں تک کہ اس جگہ پر پہنچ جاؤں جہاں دو دریا آپس میں ملتے ہیں۔ گزشتہ کل جو آیتیں پڑھی گئیں ان آیتوں میں آخری آیت میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا تھا کہ اگر تمہیں قرآن کریم کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی، تمہیں اللہ کی عبرتیں، اللہ نے جو واقعات بیان کیے ہیں تمہیں ان میں عبرتیں نظر نہیں آتی، تو تم ان کھنڈرات کو ہی دیکھ لو جو ایسی قوموں کے ہیں جن پر اللہ نے عذاب بھیجا۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ، اور کتنی بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کیا۔ کیوں کیا؟ اس لیے کہ انہوں نے بار بار سمجھانے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو توڑا۔ بالآخر نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب مسلط فرمایا۔ آج بھی ان کی پلٹی ہوئی بستیاں، اجڑے ہوئے مکانات اور کھنڈرات موجود ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو ذکر کیا ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس واقعے کا تعلق پیچھے سے یہ ہے کہ اللہ نے کافروں کی بات کو رد کیا کہ جو تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم غریب صحابہ کے ساتھ کیسے بیٹھیں گے، یہ اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ نے دو واقعے اس سے پہلے بیان کیے۔ ایک تو یہ بیان کیا کہ دنیاوی زندگی ہے ہی کچھ نہیں، اور پھر اللہ نے یہ بیان کیا کہ شیطان جو مردود ہوا کیوں ہوا؟ تکبر کی وجہ سے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ذکر کیا ہے اس میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک ذرا سی لغزش ہو گئی تھی۔ اللہ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ تم اتنا تکبر کرتے ہو، ہم نے تو اپنے موسیٰ کی ذرا سی لغزش کو بھی قبول نہیں کیا۔ اور وہ لغزش کیا ہوئی؟ واقعہ یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ اپنی قوم کے درمیان بیان کر رہے تھے۔ بیان زوروں پہ چل رہا تھا، لوگوں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کسی نے دوران بیان ہی پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ سب سے بڑا عالم روئے زمین پر کون ہے؟ اگر احکام شرعیہ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو نبی سے بڑا عالم وقت میں کوئی ہوتا ہی نہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ سب سے بڑا عالم میں ہوں۔ اللہ رب العزت کو یہ میں پسند نہیں آئی۔ اللہ نے یہ چاہا کہ یہ حضرت موسیٰ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اللہ جانتے ہیں کون بڑا عالم ہے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ ہمارا ایک بندہ تم سے بڑا عالم ہے، آپ اس کے پاس جاؤ، اس سے علم حاصل کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا، اللہ وہ بندہ کہاں ملے گا؟ فرمایا مجمع البحرین پہ ملے گا۔ مجمع البحرین کا معنی ہوتا ہے جہاں دو دریا مل رہے ہوں۔ اب وہ جگہ کون سی ہے؟ اس کے بارے میں مفسرین کرام کی مختلف رائے ہیں۔
بعض فرماتے ہیں کہ فارس اور روم کے درمیان میں یہ جگہ ہے، لیکن مفسرین نے اس بات کو قبول نہیں کیا اور یہ کہا کہ فارس اور روم میں اگرچہ 2 دریا تو ہیں، لیکن ان کے درمیان میں بیچ میں خشکی کا علاقہ پڑتا ہے، وہ آپس میں ملتے ہی نہیں۔ بعض نے کہا کہ آذربائیجان میں ہے، سدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آرمینیا کے قریب میں ہے، ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ افریقہ میں ہے۔ اللہ نے نہیں بتایا کہاں ہے، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ نے حضرت موسیٰ کو بتا دیا تھا کہ وہ جگہ کہاں پہ ہے، جب دوسروں کو بتایا نہیں تو بحث میں پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں۔ غرض یہ کہ اللہ نے کہا کہ مجمع البحرین پہ ہمارا بندہ تمہیں ملے گا، ان کے پاس جاؤ، ان سے علم حاصل کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک نوجوان یوشع بن نون کو تیار کیا۔ یوشع بن نون یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اولاد میں سے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر یہ نبی بھی بنے۔ ان کا یوشع بن نون بن ابراہیم بن یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام کے اولاد سے ان کا تعلق تھا۔ حضرت موسیٰ ان کو لے کر کے چلے۔ اب ایک جگہ جا کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آرام کیا۔ اللہ نے یہ کہا کہ ایک کام اور کرنا، ایک مچھلی لے لینا اور مچھلی کو تل لینا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مچھلی کو تل لیا اور زنبیل میں مچھلی کو رکھوا لیا۔ جو ساتھ میں نوجوان تھا یوشع بن نون، ان کے ہاتھ میں وہ زنبیل، وہ تھیلا تھا جس میں مچھلی تھی۔ دونوں جاتے رہے۔ ایک جگہ آرام کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام لیٹے، پتھر پہ ٹیک لگایا اور سو گئے۔ اسی دوران ہی اللہ نے کہا تھا کہ جہاں یہ مچھلی تھیلے سے نکل کر سمندر میں چلی جائے گی اسی جگہ وہ بزرگ ہیں۔ حضرت موسیٰ آرام فرما رہے تھے، یوشع بن نون جاگ رہے تھے، مچھلی تھیلے سے نکلی اور سمندر میں چلی گئی۔ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ وہاں ایک چشمہ تھا جس کو کہا جاتا ہے آب حیات۔ حضرت یوشع بن نون وضو کرنے لگے اور ان کی پانی کی چھینٹیں مچھلی کے اوپر پڑی، اسی سے مچھلی زندہ ہو گئی اور سمندر کے اندر چلی گئی۔ مچھلی کا سمندر کے اندر جانا بھی عجیب طرح تھا کہ جس جگہ مچھلی گئی اس جگہ ایک سرنگ بن گئی اور پانی وہاں رک گیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے، دونوں چلنے لگے۔ حضرت یوشع بن نون اس بات کو ذکر کرنا بھول گئے۔ جس دن چلے پھر اس سے اگلے دن صبح کے وقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھوک لگی ہے، ناشتہ لاؤ، جو ہم نے مچھلی ساتھ میں لی ہے اس کو کھائیں گے۔ اب یاد آیا یوشع بن نون کو کہ جی وہ مچھلی تو وہاں چلی گئی تھی، اور ما انسانی ہوئی الا الشیطان، مجھے تو شیطان نے بلا دیا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں۔ اب تفصیل میں یہ باتیں آئیں گی جو اشکالات ہو سکتے ہیں کہ اتنا عجیب واقعہ حضرت یوشع بن نون کیوں بھول گئے۔ عجیب واقعہ ہمارے لیے ہے۔ حضرت یوشع بن نون حضرت موسیٰ کے ساتھ رہتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رات دن معجزات دیکھتے تھے۔ لاٹھی کو زمین پہ ڈالا تو وہی سانپ بن گئی، اسی لاٹھی کو سمندر پہ مارا تو وہیں سے راستے بن گئے، اسی لاٹھی کو پتھر پہ مارا تو 12 چشمے نکل گئے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ان کے لیے کون سی عجیب بات تھی، وہ تو رات دن معجزات دیکھتے تھے۔ بہرحال دونوں جاتے رہے، پھر واپس آئے، اور جب پلٹ کر کے واپس آئے تو حضرت خضر چادر لیٹے ہوئے ملے۔ جا کر کے سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کہنے لگے یہاں جنگل میں سلام والا کون آ گیا؟ کہا کہ میں موسیٰ ہوں۔ پوچھا کون سے موسیٰ ہو؟ بنی اسرائیل والے موسیٰ؟ کہا جی ہاں۔ کہا کیوں آنا ہوا؟ کہنے لگے جی علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کہنے لگے تمہارے پاس جو علم ہے وہ تمہارے پاس ہے، وہ میرے پاس نہیں ہے، اور جو میرے پاس ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے۔ کہنے لگے جی نہیں، میں آپ سے علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت خضر نے کہا تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، انک لن تستطیع معی صبرا۔ میرے پاس جو علم ہے جب وہ تمہارے سامنے آئے گا، جب عجیب عجیب واقعات سامنے آئیں گے تمہیں صبر نہیں ہوگا۔ حضرت موسیٰ نے کہا ستجدونی انشاءاللہ، نہیں آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والا پائیں گے۔ پھر یہ ہوا کہ دونوں سمندر کے کنارے کنارے چلنے لگے۔ ایک کشتی جا رہی تھی
کشتی والے حضرت خضر کو پہچانتے تھے، انہوں نے حضرت خضر کو کشتی میں سوار کر لیا، حضرت موسیٰ بھی سوار ہو گئے، یوشع بن نون بھی سوار ہو گئے۔ حضرت خضر نے کیا کیا کہ کلاڑا لیا اور کشتی کے پھٹے نکالنے شروع کر دیے۔ حضرت موسیٰ نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ اغرقتھا لتغرق اہلھا، کیا چاہتے ہو سب غرق ہو جائے؟ ایک تو بیچاروں نے پیسہ کچھ نہیں لیا، کرایہ کچھ نہیں لیا، اور ان کی کشتی کے ساتھ تم یہ کر رہے ہو۔ حضرت خضر نے کہا میں نے پہلے ہی نہیں کہا تھا تمہیں انک لن تستطیع، تم صبر نہیں کر سکتے۔ کہنے لگے جی غلطی ہو گئی، اب نہیں ٹوکوں گا۔ پھر آگے چلے، پھر کشتی سے اترنے کے بعد جب خشکی سے جا رہے تھے، ایک جگہ چند لڑکے کھیل رہے تھے، حضرت خضر نے ایک لڑکے کو پکڑا، اس کو قتل کر دیا۔ اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، تم نے بچے کو مار دیا بغیر بات کے، بغیر قصور کے۔ حضرت خضر نے پھر وہی کہا، میں نے کہا نہیں تھا الم اقل لک انک لن تستطیع، تم صبر نہیں کر سکتے۔ حضرت موسیٰ نے کہا جی آخری موقع دے دیجئے، اگر اس مرتبہ میں نے ٹوکا تو پھر بس آپ مجھے الگ کر دیجئے۔ حضرت خضر نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر ایک بستی میں گئے، وہاں جا کر کے بستی والوں سے کہا کہ ہمیں ایک دن کی مہمان نوازی ہماری قبول کر لیجئے، کچھ کھانا وانا کھلا دیجئے۔ انہوں نے کھانا نہیں دیا۔ اس بستی میں ایک دیوار تھی جو گرنے کے بالکل قریب تھی، بڑی اچھی خاصی دیوار تھی۔ حضرت خضر نے سہارا لگایا، دیوار کو سیدھا کر دیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا عجیب آدمی ہو، ہم ان سے کھانا مانگتے ہیں یہ کھانا نہیں دیتے، اور تم ان کی دیوار یہاں ٹھیک کر رہے ہو، تم ان سے پیسے نہیں لے سکتے تھے، مزدوری لینی چاہیے تھی ان سے۔ حضرت خضر نے پھر کہا کہ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ تمہیں صبر نہیں ہوگا، ھذا فراق بینی و بینک، اب تمہارا راستہ الگ اور میرا راستہ الگ۔ اب پھر حضرت خضر نے پوری باتیں بتائیں کہ یہ میں نے کیوں کیا، یہ پورا واقعہ انشاءاللہ تفصیل سے آئے گا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ، اور جب کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اپنے خادم سے کہا کہ میں برابر چلا جاؤں گا یہاں تک کہ اس موقع پر پہنچ جاؤں جہاں دو دریا آپس میں ملتے ہیں۔ اب یہاں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوان کو فتن کہا، اپنے غلام کو فتن کے لفظ سے پکارا۔ فتن کہتے ہیں نوجوان کو، اس سے ادب سکھایا کہ نوجوان کو کبھی کہ غلام کو کبھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، نوکر کو کبھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اچھے انداز سے اس سے بات کرنی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ سفر کرنے سے پہلے ہی حضرت خضر نے بتا دیا کہ ہمیں مجمع البحرین پہ جانا ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آج کل کے لوگوں کا یہ حال ہے کہ نوکر کو اور غلام کو کچھ بھی نہیں سمجھتے، کچھ بھی بات ان کو بتانا مناسب نہیں سمجھتے۔ حضرت موسیٰ نے سفر کرنے سے پہلے ہی بتا دیا کہ جانا کہاں پہ ہے۔ اور پھر تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ حضرت موسیٰ نے کہا میں برابر چلتا رہوں گا، او امضی حقبا، حقب کہتے ہیں 80 سال کی مسافت۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ اگر 80 سال بھی مجھے چلنا پڑے تو 80 سال چلتا رہوں گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ علم کی طلب میں نکلنا یہ اللہ کے نزدیک بڑا پسندیدہ عمل ہے۔ حضرت موسیٰ نبی ہیں، ان کے پاس جبرائیل امین آتے ہیں، اللہ چاہتے تو حضرت خضر کو وہی بھیجتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ علم کا حاصل کرنا، علم کی طلب میں نکلنا یہ اللہ کے نزدیک بڑا پسندیدہ عمل ہے۔ اور آج کل کے سفر تو بڑے آسان ہیں، یہاں سے اگر سعودی بھی جانا چاہے تو 2.5-3 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں۔ اس وقت کے جو سفر تھے وہ بغیر راستوں کے ہوا کرتے تھے، کہاں کہاں سے گزرنا پڑتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سلک طریقا یطلب فیہ علما سہل اللہ لہ الجنہ، جو شخص علم کی طلب کرنے کے لیے نکلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو علم کی طلب کرنے کے لیے نکلتا ہے فرشتے ان کے قدموں کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ ایک صحابی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 مہینے کا سفر کیا، مسیرۃ شہر فی حدیث، صرف ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے۔ ہمارے بعض علماء نے 40,000 میل کا سفر کیا علم دین حاصل کرنے کے لیے۔
تو علم دین کی طلب یہ بہت پسندیدہ عمل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک۔ باقی تفصیلات انشاءاللہ کل آئیں گی۔